السلام علیکم احباب، خیریت سے ہیں؟ خوشخبری ہے، سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو پہلا سمیسٹر میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر مکمل کیا، جو انگلش کا تھا، تو اس کے اندر میں نے جو آپ کو بورڈ ڈرایا، اور ظاہر ہے وہ میں خود بھی بورڈ ڈرا ہوا تھا کہ ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ اور لسننگ چاروں میڈیولز کو کیسے میں پاس کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے الحمدللہ اپنا 100% دیا، رات صبح ایک کی، اور میں نے محنت کی۔ سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے تو وہ پریکٹس کی ہے۔ آپ رائٹنگ کی سب سے زیادہ پریکٹس اپنے ہاتھوں کے ساتھ کریں گے، ٹائپ نہیں کریں گے، تو بہت زیادہ پریکٹس کی۔ یونیورسٹی کا پورا جو اسٹرکچر تھا وہ میں نے سمجھا کہ یونیورسٹی چاہتی کیا ہے، کس طرح کی انگلش وہ چاہتی ہے، تو وہ ساری انگلش کو الحمدللہ میں نے سیکھا، سمجھا، اور اس کے مطابق پھر میں نے جو اگلا ان کا آرٹس تھا وہ میں نے دیا۔ تو الحمدللہ اس کے اندر جو ریکوائر 6 بینڈ تھے آرٹس کے، وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ میں اب اپنا یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی کا کلیہ سٹارٹ کروں۔ تو پہلے سیمسٹر کے اندر میں انرول ہو چکا ہوں، اور 3 کورس ورک کے مضامین ہیں جو میں نے لے لیے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ ہماری کلاسز شروع ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ اب سارے راستے جو ہے وہ بالکل ہمارے سامنے ہموار ہو چکے ہیں، اور مجھے اب سمجھ آ چکی ہے کہ کس ترتیب سے چلنا ہے۔ آپ میں سے جو بھی ساتھی جو بھی ملیشیا کی یونیورسٹی کے اندر جا کر داخلہ لینا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میں اسلامک اسٹڈیز کے اندر داخلہ لوں، اسلامک بینکنگ کے اندر لوں، حلال کے اندر لوں، ہیومن ریسورسز کے اندر لوں، ٹیکنالوجی کے اندر لوں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں، آپ کا بھائی آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہے۔ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو اے ٹو زیڈ مکمل طور پر گائیڈ کروں گا کہ آپ اس یونیورسٹی کے اندر داخلہ لینے کے لیے اپنے ملک سے کیا کیا تیاری کر کے آئیں، پاسپورٹ بنانے سے لے کر آخر تک جتنی بھی تیاری ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو کرواؤں گا۔ بس اتنا ہے کہ پہلے سیمسٹر کے لیے اپنے پاس کچھ 7-8 لاکھ کی رقم پاکستانی آپ نے رکھنی ہے، لیکن آگے چل کر انشاءاللہ جو آپ کا سی جی پی آئی بنے گا، آپ کا جو ریکارڈ بنے گا، یونیورسٹی کو جتنا آپ اعتماد میں لیں گے، اپنے اساتذہ اور ڈین کو اپنے اعتماد میں لیں گے، اس کے مطابق یونیورسٹی آپ کو اکوموڈیٹ کرے گی، اس کے مطابق یونیورسٹی آپ کو سہولیات دے گی۔ تو الحمدللہ اب کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو ٹھوکریں کھائی تو وہ ٹھوکریں کھانا بھی ضروری تھا نا، کہ کسی ایک کو تو قربانی دینی پڑتی ہے، کسی ایک نے قربانی کا بکرا بننا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر پھر دوسروں کو رہنمائی ملتی ہے۔ تو ہاں، پہلے بھی ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ان کی ہی مدد مجھے ملی، ان کی معاونت تھی کہ جس کی وجہ سے میں الحمدللہ اس قابل ہوا کہ میں نے اس سیمسٹر کو پاس کیا۔ لیکن یہ کہ میں اب کھل کر سامنے آیا ہوں، میں نے کہا کہ چلو، میں چونکہ کنٹینٹ کریٹر ہوں تو میں ویڈیوز بنا بنا کر آپ کو یہ چیز دوں اور آپ کو سکھاؤں۔ تو انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی ساتھی باہر جا کر یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، ماسٹر کرنا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور بالخصوص جو آئلس کا یہ اگزام ہے، تو اس کے بارے میں میں آپ کو دوبارہ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے ملک کے اندر آئلس کی تیاری کر کے، پاس کر کے ڈگری لے کر جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ جو آپ ادھر سے لے کر جاؤ گے تو وہ سستی پڑے گی، 40-50 ہزار یا 1 لاکھ کے اندر اندر مکمل ہو جائے گی۔ وہاں جا کر کرو گے تو اس سیمسٹر کی فیس لگاؤ، وہاں آپ کا ہاسٹل کرایہ لگاؤ، آپ کے کھانے پینے کے اخراجات لگاؤ، آپ کے آنے جانے کا ٹکٹ لگاؤ، تو بات جا کر 5-7 لاکھ پاکستانی کے اوپر جا کر ٹکتی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ساری تیاری آئلٹس کی پاکستان میں رہ کر کرو، اپنے ملک میں رہ کر کرو، اور یہیں سے ہی اس ٹیسٹ کو پاس کر کے جاؤ، تاکہ آپ کو وہاں پہ پریشانی نہ ہو۔ اصل میں وہ جو سیمسٹر میں نے پڑھا ہے وہ پی ایچ ڈی کا نہیں تھا، وہ پری ایک سیمسٹر تھا، اس لیے کہ میں پی ایچ ڈی کے لیے ایبل ہو جاؤں، اس قابل ہو جاؤں کہ میں نے تھیسس آگے انگلش میں لکھنے ہیں، تو اس کے لیے مجھے مکمل طور پر انگلش کے اوپر عبور چاہیے، اکیڈمک انگلش، آئی ایم فائن والی انگلش نہیں، اکیڈمک انگلش کہ لکھنی کیسے ہے، اس کی تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، مضمون لکھنا ہے تو اس کے شروع میں انٹرو آپ نے کیسے ڈالنا ہے، اس کے اوپر آپ کچھ ریزن دینا چاہتے ہیں، دلائل دینا چاہتے ہیں، ان دلائل کو کیسے آپ نے مضبوط کرنا ہے، آخر میں جا کر کنکلوژن کیسے کرنی ہے، وہ پورا ایک اسٹرکچر ہے۔
آپ ڈائیگرام کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو وہ کیسے کر رہے ہیں. تو یہ کچھ ٹولز ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ اگلی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتا بھی دوں. لیکن یہ ہے کہ آپ کی چوائس ہوگی. آپ میں سے جو بھی ساتھی کمنٹ باکس کے اندر مجھے بتائیں گے کہ میرا یہ مسئلہ ہے تو میں اس کے مطابق کوشش کروں گا. اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ ساری زندگی جب تک ہم ہیں یونیورسٹی کے اندر بھی، اور اس کے بعد جتنی جتنی معلومات ہمیں مل رہی ہیں، تو وقتاً فوقت یہ میری ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی اور آپ ان سے استفادہ کرتے رہیں گے. آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جو بھی آپ نے ٹھان لیا ہے اور ہدف بنا لیا ہے، تو اس ہدف کو صرف خواہش کی حد تک نہ رکھیں. اس کو اگر ہدف ہی سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی میرا ہدف ہے، تو آپ اس کے لیے پھر اپنے اوپر اس کو سوار کریں، اس کا بوجھ لیں، اور پھر اس کے مطابق پھر آپ کام کریں. کوئی بھی چیز سیکھنی ہوتی ہے یا کوئی بھی لینگویج اگر آپ نے سیکھنی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کا ریزن تلاش کرنا ہوتا ہے، اس کا کیوں تلاش کرنا ہوتا ہے کہ میں اس کو کیوں کر رہا ہوں. یہی آپ کا ویژن ہوتا ہے، یہی آپ کا مقصد ہوتا ہے. تو جب ایک دفعہ وہ ویژن اور وہ مقصد آپ کا متعین ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ اور باہر کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی میں باہر کی چیزوں سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کو کوئی اور آ کر کہے کہ آپ اس کام کو کرو تو میں کر لوں، ورنہ نہ کروں، نہیں. بلکہ خود اندر سے آواز آتی ہے کہ اب کرو بھائی، اب کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو آپ کا یہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا یہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی ریزن پیدا کرو، اس طرح کا ماحول کریٹ کرو تاکہ وہ کام آپ کا ہو جائے. ورنہ کئی مرتبہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں انگلش سیکھتا ہوں. کہاں سے سیکھتا ہوں؟ یوٹیوب سے سیکھتا ہوں. کہاں سے سیکھتا ہوں؟ وہاں سے سیکھتا ہوں. لیکن سیکھتے نہیں ہیں، آتا ہوا تو کچھ نہیں ہے. اس طریقے سے ہم بہت سارے کورسز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی وائے نہیں ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں. تو جب وہ نہیں ہے تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر غور کریں. اور اگر کرنا ہے، زندگی کے اندر کچھ کر گزرنا ہے یا کچھ آگے اپنے آپ کو منوانا ہے، تو اس کے لیے ابھی سے ہی تیار ہو جائیں. یہ نہ دیکھیں کہ میں اگر تیار ہو جاؤں گا تو پیسہ کہاں سے آئے گا، میں اگر تیار ہو جاؤں گا تو وہ والا کام کیسے ہوگا، یہ والا کام کیسے ہوگا. نہیں، اگر آپ کی نیت سچی ہے، آپ کا ویژن سچا ہے، اور آپ کچھ کر رہے ہیں امت کے لیے یا کرنا چاہتے ہیں، تو راستے کھولنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک اچھے آرگنائزر ہیں، ایک اچھے ڈیزائنر ہیں، جو ہمارے بارے میں جو ڈیزائن کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے پلان کر رہے ہیں. تو وہ ایک اچھا ہے، ان کے فیصلے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو دکھائیں. جو ہماری نیتیں ہوں گی ادھر سے فیصلے بھی اسی کے مطابق ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.